वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। हर इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश होती है ना कि उसे इज्जत मिले, एहतराम मिले। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे रिश्ते बनते हैं, खरीदे नहीं जाते। जी हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे ख्यालात को सुने, हमारे जज्बात को समझें और हमारी मौजूदगी को अहमियत दें। लेकिन ये सिर्फ चाहने से तो नहीं होता। बिल्कुल। और मसला तब शुरू होता है जब किसी को ये लगने लगे कि उसे वो एहतराम नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है, या इससे भी बुरा, जब लोग आपकी काबिलियत से फ़ायदा तो उठाते हैं लेकिन आपको वो मुकाम नहीं देते जो आपका हक है। ये एक बहुत आम एहसास है। आज हम इसी एहसास की गहराई में उतरेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नफ्सियात की रूह से वो कौन से ठोस, काबिले अमल तरीके हैं जिनसे कोई भी शख्स दूसरों की नज़रों में अपना मुकाम बना सकता है। जी, और ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये इंसानी रवैयों और समाजी हरकियात की बाकायदा साइंस है। तो आज हम ऐसे 6 नफ्सियाती उसूलों पर बात करेंगे जो किसी की शख्सियत को वाकई बदल सकते हैं। तो चलें इस दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहला नुक्ता बज़ाहिर बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी गुफ्तगू के सबसे ताकतवर पहलू से है, हमारी आंखों से। पहला उसूल है बात करते वक्त नजरें मिलाकर बात करना। ये बात तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके पीछे की नफ्सियात क्या है? क्या ये सिर्फ खुद एतमादी दिखाने का एक तरीका है या इसका कोई गहरा असर भी होता है? नहीं, इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, नफ्सियात में इसे म्यूचुअल गेज कहते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक समाजी इशारा नहीं होता। अच्छा। जी, तहकीक बताती है कि इस अमल से हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन खारिज होता है। ऑक्सीटोसिन, ये वही ट्रस्ट हार्मोन है ना, जिसे एतमाद हार्मोन भी कहते हैं? बिल्कुल वही। ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, ये एक बायोकेमिकल रद्द-अमल है जो दो लोगों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करता है और भरोसा पैदा करता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी जब हम किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो हम गैर महसूस तौर पर उसके दिमाग को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल, और उसके अलावा ये दूसरे शख्स को ये एहसास दिलाता है कि आप पूरी तरह उसकी बात में मौजूद हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई अपने फोन में मसरूफ है, किसी को अपनी मुकम्मल तवज्जो देना ये शायद सबसे बड़ा तोहफा है। सही। जब आप नजरें मिलाकर बात सुनते हैं, तो आप अल्फाज के बगैर कह रहे होते हैं कि इस लम्हे में मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम कुछ नहीं, और ये एहसास लोगों को हमेशा याद रहता है। लेकिन यहाँ एक तवाज़ुन भी तो ज़रूरी होगा। मतलब मुसलसल घूरना तो अजीब और नागवार भी लग सकता है। इसमें सही तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। मकसद घोरना नहीं है, बल्कि एक राब्ता कायम करना है। इसका एक अच्छा उसूल 50-70 रूल कहलाता है। यानी जब आप बोल रहे हों तो तकरीबन 50% वक्त आई कांटेक्ट रखें, और जब सुन रहे हों तो तकरीबन 70%। अच्छा, 50-70। जी, इससे गुफ्तगू फितरी महसूस होती है। और जब आप नज़र हटाएं तो नीचे देखने के बजाय साइड पर देखें, क्योंकि नीचे देखना अक्सर एतमाद की कमी की अलामत समझा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे नुक्ते पर जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करना। हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। जी, कोई भी इंसान खता से पाक नहीं। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी है। बहुत से लोग समझते हैं कि गलतियां तस्लीम करने से इज्जत कम हो जाती है, इसलिए वो अपनी कोताहियों को छुपाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अमल इज्जत में इजाफा नहीं करता, बल्कि कमी करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखें, जब कोई अपनी गलती तस्लीम करता है तो वो असल में अपनी ईमानदारी और खुद एतमादी का मुजाहरा कर रहा होता है। वो ये पैगाम देता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार हूँ। ये रवैया लोगों को बहुत मुतासिर करता है। लोग उसकी सच्चाई और खुलूस की कदर करते हैं। तो अपनी गलती मानना खुद एतमादी की निशानी है, और शायद इसी खुद एतमादी से एक और खूबी जन्म लेती है, दूसरों की खूबियों को तस्लीम करने की सलाहियत। क्या ऐसा है? आपने दोनों निकात को बहुत खूबसूरती से जोड़ दिया है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। हर इंसान में खामियां भी हैं और खूबियां भी। जो लोग इज्जत कमाते हैं वो दूसरों में उनकी खूबियां तलाश करते हैं और फिर उनकी सच्चे दिल से तारीफ करते हैं। लेकिन तारीफ और चापलूसी में एक बहुत बारीक लकीर होती है। लोग अक्सर उसे पहचान लेते हैं।
تو حقیقی تعریف کیسے کی جائے؟ حقیقی تعریف ہمیشہ مخصوص ہوتی ہے، یعنی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ آپ بہت اچھے ہیں ایک عام جملہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ جس طرح آپ نے کل پریزنٹیشن میں مشکل سوالات کو سنبھالا وہ واقعی قابل تعریف تھا، یہ ایک مخصوص اور حقیقی تعریف ہے۔ صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے واقعی توجہ دی ہے۔ بالکل۔ دوسرا، حقیقی تعریف کسی فائدے کی امید میں نہیں کی جاتی، یہ صرف دوسرے شخص کی خوبی کو تسلیم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی کامیابی پر کھلے دل سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ اس کے لیے ایک میڈل کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تعریف والی بات بہت دلچسپ لگی۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ جب میں کسی کی سچی تعریف کرتی ہوں تو مجھے خود بھی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ اس کا ہم پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں میں اچھائی تلاش کرنے کی عادت ڈالتے ہیں نا، تو ہمارا اپنا ذہن بھی مثبت سوچنے لگتا ہے۔ اسے کوگنیٹو ریفریمنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو مسائل کی جگہ مواقع کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو دوسروں کی تعریف کرنا دراصل اپنے ذہنی صحت کے لیے بھی ایک بہترین ورزش ہے۔ تو ہم نے اندرونی اعتماد اور دوسروں کو تسلیم کرنے کی بات کی، اب ذرا ظاہری شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، اس میں لباس کا کتنا کردار ہے؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کردار سب سے اہم ہے، لیکن نفسیات بتاتی ہے کہ انسان لاشعوری طور پر بہت جلدی فیصلے کرتا ہے۔ ایک نفسیاتی تصور ہے جسے تھن سلائسنگ کہتے ہیں۔ تھن سلائسنگ؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی شخص سے ملنے کے پہلے چند سیکنڈ میں ہی اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اس رائے کو قائم کرنے میں آپ کا لباس ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ایک لفظ بولنے سے بھی پہلے؟ جی، ایک لفظ بولنے سے بھی پہلے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہننے ضروری ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اہم نقطہ مہنگے کپڑے نہیں، بلکہ صاف ستھرے، استری شدہ اور موقع کی مناسبت سے پہنے گئے کپڑے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور نفسیاتی تصور ہے جسے انکلوزڈ کوگنیشن کہتے ہیں۔ انکلوزڈ کوگنیشن؟ اچھا، جی، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے صرف دوسروں کو متاثر نہیں کرتے، وہ آپ کی اپنی سوچ اور کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ اچھا لباس پہنتے ہیں تو آپ خود کو زیادہ پر اعتماد اور قابل محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہی اندرونی اعتماد آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے بات کرنے کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ تو آپ کپڑے دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے پہنتے ہیں۔ یعنی اچھا لباس پہننا دراصل اپنے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ میں اہم ہوں اور میں اپنی قدر کرتا ہوں، اور جب ہم اپنی قدر کرتے ہیں تبھی دوسرے بھی ہماری قدر کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ جو شخص اپنا خیال رکھتا ہے، دوسرے بھی اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جو شاید ان سب میں سب سے مشکل ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ جب حالات خلاف توقع ہوں، کوئی توہین کرے یا غصہ دلائے، اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھنا یہ کتنا ضروری ہے؟ جی، یہ شاید عزت اور بے عزتی کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ یہاں دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، ایک ہے ریاکٹ کرنا، یعنی فوری رد عمل دینا۔ جی، فوری، جذباتی اور بغیر سوچے سمجھے، اور دوسرا ہے رسپونڈ کرنا، یعنی ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر، صورتحال کا جائزہ لے کر جواب دینا۔ یہ فرق دراصل ہمارے دماغ کے دو حصوں کی جنگ ہے۔ جذباتی رد عمل ہمارے امیگڈالا سے آتا ہے، جبکہ سوچا سمجھا جواب پری فرنٹل کارٹیکس سے آتا ہے۔ تو جو لوگ عزت کماتے ہیں وہ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو امیگڈالا پر حاوی رکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ بالکل۔ جب دوسرے لوگ غصے، پریشانی یا خوف میں مبتلا ہو کر غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شخص پرسکون رہتا ہے۔ اس کا یہ تحمل اور ٹھہراؤ اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ مشکل وقت میں ان سے مشورہ بھی چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں؟ ریاکٹ اور رسپونڈ کرنے میں روزمرہ کی زندگی میں کیا فرق نظر آئے گا؟ ضرور۔ فرض کریں آپ کے باس نے بھرے مجمع میں آپ کے کام پر تنقید کی۔ ریاکٹ کرنا یہ ہوگا کہ آپ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائیں، بحث کریں یا غصے کا اظہار کریں، جس سے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ بالکل۔ جبکہ رسپونڈ کرنا یہ ہوگا کہ آپ ایک گہری سانس لیں، پرسکون رہیں اور کہیں میں آپ کے فیڈ بیک کی قدر کرتا ہوں، کیا ہم اس میٹنگ کے بعد اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں؟ اس
ایک جملے سے آپ نے نہ صرف صورتحال کو سنبھال لیا بلکہ اپنی پختگی کا مظاہرہ بھی کیا، جس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر آتے ہیں، جو بولنے سے نہیں بلکہ سننے سے متعلق ہے۔ جی، اور یہ سب اصولوں کو ایک ساتھ باندھتا ہے۔ احترام حاصل کرنے کا سب سے بنیادی اصول دوسروں کو احترام دینا ہے، اور کسی کو احترام دینے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے اسے پوری توجہ سے سننا۔ بالکل۔ کوئی ایسے شخص کا احترام کیسے کرے گا جو ہر وقت صرف اپنی ہی بات کرتا ہو، اور جیسے ہی دوسرا بولنا شروع کرے یا تو اس کی بات کاٹ دے یا اپنا فون دیکھنے لگے؟ ہر انسان کی ایک بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے کہ اسے سنا اور سمجھا جائے۔ جب آپ ایک اچھے سامع بنتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور احساسات قابل قدر ہیں۔ یعنی انہیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ جی، اور صرف خاموشی سے سننا کافی نہیں۔ ایک فعال سامع یعنی ایکٹیو لسنر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے متعلقہ سوالات پوچھیں، جیسے اچھا تو پھر کیا ہوا، یا آپ کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ۔ اسے ریفلیکٹیو لسننگ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ عزت دے رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن سامنے والا شخص آپ کو وہی احترام واپس نہیں دے رہا، تب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت نازک اور اہم نقطہ ہے۔ یاد رکھیں، احترام ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ آپ کا مقصد لوگوں کو مجبور کرنا نہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں، بلکہ اپنی قدر کو اتنا بڑھانا ہے کہ لوگ خود آپ کی عزت کرنا چاہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلسل آپ کی بے عزتی کرتا ہے یا آپ کی قدر نہیں کرتا، تو وہاں آپ کو اپنی حدود یعنی باؤنڈریز قائم کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی ایک فاصلہ قائم کرنا۔ جی، اپنی ذہنی صحت آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے ایک صحت مند فاصلہ قائم کرنا کمزوری نہیں بلکہ خود احترامی یعنی سیلف ریسپیکٹ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ آپ کا کام ہے۔ تو آج ہم نے عزت اور احترام حاصل کرنے کے 6 نفسیاتی ستونوں پر بات کی۔ پہلا، نظریں ملا کر بات کرنا، جو اعتماد قائم کرتا ہے۔ دوسرا، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا، جو کردار کی مضبوطی دکھاتا ہے۔ تیسرا، دوسروں کی حقیقی تعریف کرنا۔ چوتھا، متاثر کن لباس پہننا اپنے لیے تاکہ آپ کا اپنا اعتماد بڑھے۔ پانچواں، مشکل حالات میں ری ایکٹ نہیں، رسپونڈ کرنا۔ اور آخر میں ایک فعال سامع بننا۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کیا عزت وہ چیز ہے جو ہم دوسروں سے طلب کرتے ہیں، یا یہ اس قدر یعنی ویلیو کا قدرتی نتیجہ ہے جو ہم دوسروں کی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔